آج قومی اسمبلی کے اندر ایک اور سیاہ دن تھا۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ حکومتی بینچوں سے ہلڑ بازی کر کے لیڈر آف اپوزیشن کو تقریر کرنے سے روکا گیا ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن نے جو ہی یہ الفاظ ادا کیے کہ عوام کی جیب خالی ہے اور حکومت کا بجٹ جعلی ہے، تو وزیر خارجہ کی قیادت میں حکومتی وزراء نے کھڑے ہو کے اور اپنے ٹریجری بینچز کے اراکین کے ساتھ مل کر جو ہلڑ بازی کی ایوان کے اندر، وہ نہایت شرمناک ہے اور پاکستانی پارلیمان کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پہ رکھی جائے گی۔ یہ سب کچھ جب اسپیکر کے پاس جا کر میٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ وزیر اعظم عمران نیازی صاحب کے حکم کے اوپر کیا گیا ہے، اور اسی لیے اس ہلڑ بازی ٹیم کے کپتان وزیر خارجہ تھے جو عمران نیازی صاحب کے سامنے نمبر بنانے کے لیے اپنے اراکین کو ابھار رہے تھے، اور دیگر وزراء بھی اس ہلڑ بازی کی قوالی میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کے ساتھ کہ آج انہوں نے وہ پارلیمان کے اندر جو شرمناک کارروائی کی ہے، اس سے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے امیج پہ جو دھبا لگا ہے، کس کی خدمت کی ہے؟ یہ ایک شرمناک واقعہ ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حکومت نے جو بجٹ دیا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ حکومت حق اور سچ بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ یہ اس ملک کے اندر فیشسٹ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج کے ہم اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں، چونکہ پاکستان کی پارلیمان میں 72 سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ لیڈر آف اپوزیشن کو سرکاری بینچز، ٹریجری بینچز اور وفاقی وزراء کی طرف سے ہلڑ بازی کر کے تقریر کرنے سے روکا گیا ہو۔ اگر لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ عوام کی جیب خالی ہے اور حکومت کا بجٹ جعلی ہے، تو یہ سچ بات ہے۔ کیوں حکومت کو مرچیں لگیں؟ اور یہ بات مزید تکلیف دہ ہے کہ جب اسپیکر صاحب کے دفتر میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کارروائی وزیر اعظم ہاؤس سے عمران نیازی صاحب کی ہدایات پہ کی گئی، اور حکومتی وزراء نے کہا کہ ہم پہلے وزیر اعظم سے اجازت لیں گے، پھر ایوان کی کارروائی چلنے کی ہم اجازت دے سکتے ہیں، تو کیا اسپیکر ایک کٹ پتلی ہے؟ پاکستان کی قومی اسمبلی کو کبھی کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے اس طرح یرغمال نہیں بنایا جس طرح عمران احمد نیازی نے اس پاکستان کے منتخب ایوان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ بنی گالا ہاؤس نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہے۔ یہ بنی گالا میں عمران خان کا محل نہیں ہے جہاں ان کا قانون چلتا ہے۔ پارلیمنٹ کو پاکستان کے آئین اور قانون کی طاقت سے چلنا ہے۔ یہ پاکستان کے منتخب نمائندوں اور 22 کروڑ عوام کے ووٹوں کی امانت کا ایوان ہے۔ عمران خان اس کو بنی گالا ہاؤس بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو بنی گالا ہاؤس نہیں بننے دیں گے جہاں شہنشاہ معظم عمران نیازی کے حکم سے یہ ایوان چلے گا اور یہ ایوان بند ہوگا۔ یہ ایوان چلے گا تو پاکستان کے آئین اور اپنے قانون کے تحت چلے گا۔ تو آج کا دن نہایت شرمناک ہے۔ یہ اسپیکر صاحب کھڑے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کبھی پارلیمانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2002 سے بلکہ رانا تنویر صاحب 1985 سے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جس کا سٹیٹس وزیر اعظم جتنا ہوتا ہے ان کو بات کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔
یا ڈسرپٹ کیا جائے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، تاکہ وہ حکومت کو ایکسپوز نہ کر سکیں۔ مگر اگر یہی رویہ رہا، شور مچے یا نہ مچے، لیڈر آف دا اپوزیشن انشاءاللہ تقریر کریں گے اور کل کریں گے۔ مگر ایک روایت بری پڑ گئی، اور وہ روایت جمہوریت کی نفی کرتی ہے۔ یہ جمہوریت کے حق میں نہیں جو بات ہوئی، اور یہ پارلیمنٹ کا وقار نیچے گرا ہے، جو کہ تکلیف ہوئی سارے ممبران کو جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو سسٹم کی بات کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آف پاکستان کو اہمیت دی جائے، یہاں باتیں کی جائیں۔ یہ کلبھشن کا کیس کیا چھیڑا کہ وہ آج کسی چیز پہ بات نہیں کرتے کہ تقاریر میں اس لیجسلیشن کا بھی ذکر نہ ہو، یا جو ای وی ایم مشینز کا تھا کہ جو دنیا کے چند ممالک میں ہے، باقی ممالک جو ہیں وہ ای وی ایم مشینز کے بغیر کرتے ہیں، بلکہ بند کر چکے ہیں، ترک کر چکے ہیں۔ تو وہ یہ چیزیں تاکہ بات نہ ہو، یہ بات ہوگی اور ہر پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو حسن صاحب نے اور یا صادق صاحب نے مکمل کر دی ہے، لیکن تھوڑی سی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب اس کے بعد ہمیں اسپیکر صاحب نے دعوت دی کہ آئیں اور اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں تاکہ یہ لیڈر اپوزیشن کی اسپیچ جو ہے وہ بغیر انٹرپٹیڈ طریقے سے وہاں وہ کر سکے، لیکن وہاں پہ جو حکومتی سینئر وزراء کا رویہ تھا ہمارے ساتھ، وہاں پیپلز پارٹی والے، جے یو والے، ساری اپوزیشن تھی، وہ ہمارے ساتھ لڑنے کو آ رہے تھے، لیکن ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا، یہ جو بات کرتے ہیں فاشسٹ ہونے کی، میں سمجھتا ہوں کہ فاشسٹ بننے نہیں جا رہے، بلکہ 2018 سے ایک فاشسٹ حکومت پاکستان میں ہے، اور جس کا مظاہرہ وہ 3 سالوں سے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ جس طرح اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی، جس طرح پارلیمنٹ کو ڈس فنکشنل کیا، انڈرمائن کیا، جس طرح قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال کبھی ڈکٹیٹروں کی حکومت میں بھی نہیں ملی۔ تو آج پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان کا یہ رویہ ہے تو آئندہ ہم اسپیکر صاحب سے اگر بات کرنی ہو تو ہم اپوزیشن والے علیحدہ کریں گے، اور سرکاری جو لوگ ہیں ٹریجری بیچز کے یا حکومتی لوگ، وہ علیحدہ اسپیکر صاحب ان سے بات کریں۔ ایسر اقبال صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً یہ پہلا موقع ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو تقریر سے روکا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جو پارلیمنٹ میں یہ جو اپوزیشن ہے انتہائی کمزور ہے اور اندرون خانہ یہ کہیں بی ٹیم بنی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ میرا یہ بھی سوال ہے کہ کیا اس بات پہ موقف پہ آپ قائم ہیں کہ امریکہ کو اڈے دیے جا رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے، اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی نرمی ہوتی تو آج اس طرح کا حکومت کی طرف سے ہلڑ بازی کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت وہ سچ نہیں سننا چاہتی جو لیڈر آف اپوزیشن قوم کے سامنے اس بجٹ کی حقیقت رکھنا چاہتے تھے، اور آج کی حکومت کی ہلڑ بازی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اپوزیشن کی بیان کی تکلیف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن کو بہت بڑی اخلاقی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور حکومت کی اخلاقی دیوالیہ پن پوری قوم نے دیکھا ہے کہ یہ جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اصل میں عمران احمد نیازی ہٹلر کا شاگرد ہے، یہ ہٹلر کا چیلا ہے، اور یہ اسی طرح پاکستان میں بھی 1 پارٹی سسٹم نافذ کرنا چاہتا ہے، جس طرح ہٹلر نے 1 پارٹی سسٹم بنائی تھی، اور ہٹلر نے بھی پارلیمنٹ کو قبضہ کر کے بند کر دیا تھا، اس کے اندر سے تمام اپوزیشن کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ تو نہ عمران نیازی ہٹلر ہے، نہ پاکستان جرمنی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن پارٹیز مل کر انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو بھگایا ہے تو عمران نیازی کو بھی بھگائیں گے۔ اور جو آپ نے امریکی اڈوں کی بات کی ہے، اس کے حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ حکومت پارلیمان کو نہ صرف افغانستان کے حوالے سے جو حالات اور واقعات ہیں اور وہاں پر کیا سیکیورٹی کے ہمارے اوپر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں امریکہ کے انخلا کے بعد، اور جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے اس کی کیا تفصیل ہے، پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جائے
لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمیں کبھی نیو یارک ٹائمز سے پتہ چلتا ہے، کبھی ہمیں سینٹ امریکہ کے اندر کسی امریکی عہدیدار کے بیان سے کچھ معلومات ملتی ہیں، کبھی فائنینشیل ٹائمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا جاتا ہے کہ IMF کے معاہدے میں کچھ سہولت کی خاطر پاکستان امریکہ کو تمام سہولت دینے کے لیے تیار ہے۔ گویا کہ اب یہ مقام آ گیا ہے کہ آپ IMF کے معاہدے میں کچھ سہولت لینے کے لیے پاکستان کی خود مختاری سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح کلبھوشن یادیو کے اوپر آپ نے شرمناک قانون پاس کیا ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح ہندوستان کے قبضے میں کوئی پاکستانی جاسوس ہو تو کیا کبھی لوک سبھا سے پاکستانی جاسوس کے نام پہ کوئی قانون پاس ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ حکومت پاکستان کو دیوالیہ کر کے اب پاکستان کی عزت، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کے وقار کو داؤ پہ لگا رہی ہے، صرف چند ٹکے لینے کے لیے، تاکہ یہ اپنے اقتدار کو کچھ طول دے سکے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ایسے بھی بات کی گئی ہے، جس طرح قانون سازی کی گئی چند دن پہلے، سب نے دیکھا ہے کہ بلڈوز کر کے ڈپٹی اسپیکر نے فورم کو بھی نشاندہی کی گئی، لیکن اس نے بات سننے سے انکار کیا، تو اس قانون سازی کی حیثیت کیا ہے؟ اب قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بھی پروسیجرل حیثیت ہو، اس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے، اور اسی لیے اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرایا ہے۔ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مقصد جیت یا ہار نہیں ہے، اس کا مقصد ڈپٹی اسپیکر کے اس رویے کو احتجاج کے ووٹ کے ساتھ پوری قوم کے سامنے پیش کرنا ہے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کی عزت افزائی کرنی ہے، تاکہ آئندہ جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے وہ کم از کم اپنے وقار اور اپنے منصب کے تقاضوں کا خیال رکھے۔ اس میں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو لیجسلیشن انہوں نے ہریڈلی کی ہے، ہیسٹی جو کی ہے، جلدی میں انہوں نے بلڈوز کیا ہے، اس کا ہم نے اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو ختم کر کے دوبارہ لیجسلیشن لائی جائے اور جو پروسیجر ہے اس کے مطابق کی جائے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم ان کو قائل کریں گے، پریشر ڈالیں گے، جس طرح بھی ہوا اس کو دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے آئے اور اس پہ بحث باسے کے بعد پورے پروسیجر کے ساتھ۔ اور اس میں ایک بات اور میں ایڈ کروں، دیکھیے اس میں ایسی لیجسلیشن بھی ہے جو انہوں نے آئینی طور پہ آئینی اداروں کے کردار اور ان کی جو فنکشنز ہیں انہیں تبدیل کیا ہے۔ آئین کے اندر ووٹر لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ آئین میں ترمیم کیے بغیر اس کو نادرا کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس طرز کی بھی اس میں لیجسلیشن جو غیر آئینی ہے وہ شامل ہے۔ کیا سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو نون لیگ نے اپوزیشن لیڈر مان لیا ہے؟ اگر نہیں مانا تو آج جو انہوں نے اجلاس چیئر کیا ہے اس میں نون لیگ کے سینیٹر کس کے کہنے پر بیٹھے تھے اور ان کے جو صدارت کی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب؟ اس میں دیکھیں، یہ ایک ہمارا وہ باقی جو ایشو ہیں ہمارے وہ PDM لیول پہ یہ آپ نے دیکھا اور بھی سارے، لیکن پارلیمنٹ لیول پہ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے طور پہ ہم کام کریں گے، چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو۔ تو جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ بعد کا ایشو دیکھیں گے، لیکن دیکھیے میں دیکھیں آپ ایک ہوتا ہے قانونی پوزیشن ہوتا ہے ڈی اور ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو طور پہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو کے بیٹھ گئے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ یہ اختلاف تھا کہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے وہ کسی طور پہ اصولی اور اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، وہ جو پارلیمانی روایات ہیں یا ہمارے رولز ہیں ان کے مطابق نہیں تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن جائنٹ اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کے طور پہ ہم کام اس کریں میں گے۔ ماننے والی بات نہیں ہے، PDM کا نقطہ نظر موجود ہے، لیکن جیسے قومی اسمبلی میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام اپوزیشن کو ہم مشترکہ پلیٹ فارم پہ رکھ کے حکومت کا مقابلہ کریں گے، اسی طرح سینٹ میں ہمارا اصولی موقف برقرار ہے اور ہم پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کے ساتھ مل کر وہاں پر ایک مشترکہ اپوزیشن کے طور پہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایسے میں پال صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر یہ
कम है तो आपके ख्याल में कितना होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मईशत को तबाह करने का नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट भी आज 2017-18 की सतह पे है और पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी 2017 और 18 की सतह पे है। मुस्लिम लीग नून ने 2017-18 में तारीख के सबसे बड़े डेवलपमेंट बजट दिए और सबसे बड़ा डिफेंस बजट दिया। इस हुकूमत ने डेवलपमेंट बजट भी आज 4 साल बाद 2017 और 18 के मुकाबले में कम रखा है और डिफेंस बजट भी कम रखा है। और उसकी एक मिसाल ये है कि भारत ने पिछले 3 सालों में 62% डिफेंस बजट में इजाफा किया है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट फ्रीज है। मुस्लिम लीग नून ने अपने पहले 3 सालों में डिफेंस बजट में 40% इजाफा किया था और इसी तरह जो डेवलपमेंट बजट है उसमें 200% इजाफा किया था। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है उसमें भी इजाफा होना चाहिए ताकि हम तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें, इंसानी वसाइल में इन्वेस्ट कर सकें और हमारे डिफेंस बजट को भी हमारे खित्ते की जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनके तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।